السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، حکیم مولوی محمد اسحاق طب صابری یوٹیوب چینل آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں نے ایک انتہائی حساس اور عام عنوان پہ آپ سے بات کرنی ہے اور نسخہ بتانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں میں جنسی خواہش کی کمی ہوتی ہے یا کمزوری لائق ہوتی ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی، مستورات میں بھی جنسی خواہش کی کمی کا شکار ہونے والے جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کے مرد ہم سے گلے اور شکوے کرتے ہیں کہ عورت کی جنسی خواہش میں کمی ہے، لہٰذا ہماری ضرورت وہ پوری نہیں کر سکتی، اور یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس میں آپ کو بہت ہی کام کا نسخہ بتانے والا ہوں۔ نسخہ بتانے سے پہلے میں جو آپ کو ہدایات بتا رہا ہوں، ان ہدایات پہ عمل کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلی ہدایت وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ذہنی سکون فراہم کریں۔ اگر آپ ذہنی سکون فراہم کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے تو آپ کی اہلیہ کو، آپ کی زوجہ کو کسی دوائی کی، کسی نسخے کی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ بد اخلاقی سے بچیں، بد زبانی سے بچیں، گالم گلوچ سے بچیں۔ عورت اگر صاحب اولاد ہے، بہت سارے مردوں کو میں نے دیکھا، وہ اپنی اولاد کے سامنے اس عورت کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اس کو جو ہے نا کچن کے اندر کھینچ رہے ہیں، اس کے سامنے سالن پھینک رہے ہیں اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کرتا کرتایا بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ عورت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جس عورت کے ساتھ آپ نے دن کو یہ حشر کیا اور آپ شام کے وقت روم میں بلا کر اس سے جنسی خواہش کی جو ہے نا وہ تکمیل کی آپ اس سے جو ہے نا فرمائش کریں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ یہ این خیال است، محال است، جنون است۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو نان نفقے کے حوالے سے آپ بالکل آزاد کر دیں۔ عورت کو یہ ٹینشن ختم کر دیں، اسے کہہ دیں کہ انشاءاللہ کچن کی تمام ضروریات، بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ، باقی یہ ٹینشنیں یہ اللہ پاک نے عورت کے ذمے نہیں لگائی ہیں، یہ مرد کے ذمے لگائی ہیں۔ مرد عورت کو ان ٹینشنوں سے آزاد کر دے کہ انشاءاللہ مہینہ بعد میں پورا ہوگا، آپ کو انشاءاللہ ان ضروریات کا خیال رکھنا مرد کے ذمے ہے، آپ یہ ٹینشنیں عورت کی ختم کر دیں۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ عورت کو اللہ پاک نے زیب و زینت کی، لباس میں زیب و زینت کی، اور اس کے علاوہ بناؤ سگار کی جو جائز اللہ پاک نے جو انہیں اجازت دی ہے، وہ اسباب عورت کو مہیا کیے جائیں۔ جائز زیب و زینت کرے، وہ اسباب مرد کا حق بنتا ہے۔ عمدہ لباس اس کو پہنائے، اس کے بالوں کا خیال رکھے، تیل ہو، شیمپو ہو، اور اس کے علاوہ کھانا پینا اس کا اچھا ہو، اور اس کے علاوہ اس کی ان جائز ضروریات کا مرد خیال رکھے۔ اگلی بات وہ مرد کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ مرد خود بھی تو صاف ستھرا رہنا، مرد خود بھی صاف ستھرا رہے، اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کے دانت صاف ہوں۔ بعض مرد حضرات مسواک نہیں کرتے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہیں لگاتے، منہ سے بدبو آتی ہے، تو بدبو ویسے بھی جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک قربت کا اور ایک حسین لمحات کا جو ہے نا ماحول ہوتا ہے، اور اس میں بدبو اور جنسی خواہش یہ آپس میں جو ہے نا کبھی جو ہے ایک دوسرے کا ساتھی نہیں ہو سکتی۔ اپنے دانتوں کو صاف ستھرا رکھیں، آپ اپنے آپ کو خوشبو لگائیں، غیر ضروری بالوں کو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور آپ صاف کریں۔ جب ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ کمرے میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زوجہ، آپ کے اہلیہ، وہ آپ کا استقبال کرے گی۔ روم میں جب تشریف لے آئیں تو آپ اس کے ساتھ دل بہلانے کی باتیں کریں۔ اس نے آپ کے بچوں کو پالا، اس نے آپ کے گھر کی صفائی کی، اس نے آپ کے کپڑے دھوئے، اس پہ جو ہے نا آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کی لونڈی بھی نہیں ہے، وہ آپ کی جو ہے نوکرانی بھی نہیں ہے، وہ آپ کی غلام بھی نہیں ہے، وہ آپ کی زر خرید بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ سارے کام سر انجام اگر دے رہی ہے
تو آپ اس کے احسان فراموش مت بنیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنیں، خود اس کو جو ہے نا وہ خوش رکھیں آپ۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بند کمرے کی باتیں ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو، لہٰذا یہ باتیں باہر کرنے کی نہیں ہوتی ہیں، دوستوں میں بتانا۔ اسی طرح اگر عورت ہے تو وہ اپنے سہیلیوں کو جو ہے نا وہ راز کی باتیں بتاتی پھرے، یہ بھی نقصان دہ عمل ہے۔ ان سے اپنے آپ کو، خلوت کی باتیں دوستوں میں شیئر نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک کمی مرد اور کرتے ہیں، عورت بیچاری سال ہاں سال سے بیمار ہوتی ہے۔ میرے پاس کئی عورتیں آئیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 سال سے، کچھ عورتوں نے کہا ہمیں 2 سال سے، اور کچھ عورتوں نے کہا کہ ہمیں 3 سال سے لکوریا ہے۔ مرد توجہ ہی نہیں دیتے، اور لکوریا یہ ایک ایسی مرض ہے کہ عورت اگر اس کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائے تو جنسی جو ہے خواہش تو بڑی دور کی بات ہے، عورت کو موت بھی لائق ہو سکتی ہے، اس کے اندر خون کی کمی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ وہ نفسیاتی طور پر مریض ہو جائے گی، اور وہ جو ہے دن بدن کمزور ہوتی جائے گی۔ 30 سال کی عمر میں آپ کو 60 سال کی وہ بوڑھی نظر آئے گی۔ ان اسباب پہ آپ غور کریں۔ اب آپ کو میں نسخہ بتانے لگا ہوں، قلم کاغذ ہاتھ میں رکھیں۔ نمبر 1، دیسی انڈے کی زردی 16 عدد۔ دیسی گھی بہتر یہ ہے کہ گائے کا ہو، اور اگر گائے کا نہ مل سکے تو بھینس کا بھی لیا جا سکتا ہے، 1.5 کلو۔ منقع سے بیج آپ نے نکالنے ہیں، 1 پاؤ۔ چھوہارے گٹلی نکال کر 1 پاؤ۔ چنے کا آٹا 3 پاؤ۔ بنے ہوئے جو چنے ریڈی والوں کے پاس ملتے ہیں، دکانوں کے پاس ملتے ہیں، کالے چنے، وہ آپ گھر میں لا کر پیس لیں، تو وہ 3 پاؤ وہ آٹا۔ اخروٹ 100 گرام، بادام 100 گرام، کاجو 100 گرام، شہد 1 کلو۔ بنانے کا طریقہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ ایک حلوہ ٹائپ چیز تیار ہوگی۔ سب سے پہلے آپ گھی میں چنے کا جو آٹا ہے اس کو بھون لیں، بریاں کر لیں، جس طرح سوجی کو بھون لیا جاتا ہے۔ جب یہ بھن جائے تو اس میں آپ انڈے کی زردی ڈال دیں اور تھوڑا تھوڑا حل کرتے جائیں، اور جب یہ انڈے کی زردی حل ہو جائے، تھوڑی تھوڑی پک جائے، تو پھر یہ باقی چیزیں، اخروٹ، کاجو اور یہ جتنا بھی صفوف آپ کو بتایا ہے، یہ اس میں ڈال دیں اور خوب پکائیں۔ جلانا نہیں ہے، یہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ پک کر جب تیار ہوگا تو اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ گھی تر کر اوپر آ جائے گا اور باقی چیزیں نیچے جب بیٹھنے لگیں تو آخر میں فوراً آپ نے چولہا بند کر لینا ہے اور شہد ملانا ہے، اور شہد ملا کر آپ نے حل کر لینا ہے، اور چولہے سے اس دیگچے کو نیچے اتار لینا ہے۔ یہ زبردست قسم کا جو ہے نا، اس کو معجون بھی کہیں آپ، اس کو حلوہ بھی کہیں، انتہائی مفید ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ جو ہے نا ان دنوں میں بنا کر اپنی زوجہ کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی رازدار کو، اپنی محبوبہ کو اگر بنا کر استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور دوائی کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ اس سے انشاءاللہ اس کا اگر جسم دبلا پتلا ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال کرنے سے، اس حلوے کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ اس کے جسم کے اندر اوپر گوشت چڑھے گا، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھے گا، اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے اور پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اور خون کی کمی ہے، لیکوریا ہے، اور اسی طرح دبلا پن ہے، قبض ہے، گیس ہے، بد ہضمی ہے، اور بیچاری کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تھوڑا سا کام کرتی ہے، کبھی کمر میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، آپ اس سے جنسی خواہش کی توقع رکھ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر یہ استعمال کریں گے، کروائیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چہرے پہ لالی آئے گی، چہرے پہ انشاءاللہ خوبصورتی آئے گی، کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کسی مصنوعی جو ہے نا وہ ٹپس کو استعمال کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ حسن بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے،
खूबसूरती भी अता फ़रमाएंगे। जिनसी ख्वाहिश की जो कमी है वो भी 15-20 दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी और लिकोरिया भी ख़त्म हो जाएगा। औरत अगर मोटी है और वो मोटापा रतूबात की वजह से है तो इंशाअल्लाह उसके अंदर भी इससे कमी आएगी। ये मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। औरत की जो कुव्वत ख्वाहिश है जमा की वो भी इससे पूरी होगी, और मर्द अगर इन चीज़ों के अंदर मुब्तला है तो मर्द भी अगर इस्तेमाल करे, मर्द औरत दोनों के लिए यकसां मुफीद है। तरीका इस्तेमाल ये है कि सुबह नाश्ते में ये तकरीबन 2 चमचियाँ बड़ी वो आप गर्म करके रोज़ाना खुश्क रोटी के साथ इस्तेमाल करें और आखिर में 1 कप दूध पी लें। इंशाअल्लाह ताकत का ख़जाना, सीने का राज ये हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का अता करदा है, और मैं उनकी किताबों से और उनके फैज़ याफ्ता शागिर्दों से ये आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। सर से लेकर पाँव तक के तमाम अमराज के लिए तिब्बे साबरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो में दिया गया नुस्खा खुद नहीं बना सकते तो इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके नुस्खा ऑर्डर पर बनवाएं।